बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको जहाँ भी रखे ईमान की बेहतरीन हालतों में महफूज रखे। आज की ये वीडियो नूर इस्लामिक वॉइस की जानिब से पेश की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाकर आल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि एक खुदकार निज़ाम के तहत हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की हमारी वीडियो का अनवान है रोज़े रमज़ान में क्यों फ़र्ज़ किए गए। बज़ाहिर रोज़ा बस एक ऐसा अमल है जिसमें आदमी दिन भर खाने पीने से और बाज़ दूसरे तकाज़ों को पूरा करने से जिन पर आम हालात में कोई पाबंदी नहीं होती रुका रहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस अमल की वो क्या खसूसी अहमियत है जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने हम पर ही नहीं सूरह बकरा की आयत नंबर 172 के मुताबिक हमसे पहले गुजरने वाली उम्मतों पर भी इसे फ़र्ज़ करार दिया। आखिर हमारे भूखे प्यासे रहने से अल्लाह तबारक व तआला को क्या दिलचस्पी हो सकती है। इस मश्क से वो हमें किस मकसद के लिए तैयार करना चाहता है और इस अमल में हमारे लिए कौन से फ़वाइद मुज़म्मिल हैं। ये वो सवालात हैं जो रोज़ा के मकासद और अफादियत के हवाले से अक्सर जहन में आते हैं। ज़ेरे नज़र तहरीर में इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश की गई है। उर्दू में लफ्ज़ रोज़ा फ़ारसी से आया, जबकि कुरान ने इस इबादत के लिए सौम की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। सौम के लगवी मायनी है काम से रुक जाने और इसको तर्क कर देने के हैं। अरब अपने घोड़ों पर सफ़र और जंग के लिए तैयार करते तो इन्हें तरबियत की खसूसी मराहिल से गुजारते थे, मशकों का आदी बनाते थे। इस तरबियत में मुअत्तकीन और वक्फ़ों के लिए चारे और पानी की बंदिश भी शामिल होती थी। चुनाचा अल-खीरुल साइम इस घोड़े को कहते थे जिसका चारा और पानी बंद कर दिया गया हो। इसी मुख्तसर से लगवी तशरीह से वाज़ेह होता है कि रोज़े की मश्क से गुजार कर इंसानों का मालिक भी इन्हें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करना चाहता है। कुरान हमें बताता है कि वो मकसद क्या है। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साल सूरह बकरा की जिस आयत में रोज़े की फ़र्जियत का हुक्म आया, इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे। तवक्को है कि इससे तुम में तकवा की सिफ़त पैदा होगी। आयत नंबर 183 सूरह बकरा। इससे मालूम होता है कि रोज़ों का मकसद अहले ईमान में तकवा की सिफ़त को परवान चढ़ाना है। अब सवाल ये है कि तकवा क्या है और रोज़े के ज़रिए ये किस तरह हासिल होता है। इस्लामी इस्तिलाह में तकवा के मायनी अल्लाह से डरने और इसकी नाफरमानी से बचने के हैं। ज़िंदगी को जानवरों की तरह बेसमझे बूझे नहीं बल्कि अक्ल और शऊर की नेमत रखने वाली मखलूक की हैसियत से पूरे एहसास और ज़िम्मेदारी के साथ बसर करने के लिए है। चुनाचा कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर अहले तकवा की सिफ़त पर बयान की गई है। वो दुनिया में अंधों और बहरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते बल्कि हर लम्हा अपनी अक्ल और शऊर का इस्तेमाल करते हैं। कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं। इस तरह अपने खालिक व मालिक के मर्तबे और इसकी बनाई हुई दुनिया में अपने मकाम का इरफान हासिल करते हैं। सूरह आले इमरान में इन्हीं लोगों का जिक्र निहायत दिलनशीं और पुर असर अंदाज में यूं किया गया है। ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में इन होशमंद लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो उठते बैठते लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं और बेख्तियार पुकार उठते हैं, परवरदिगार ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है इससे कि अब्स काम करे, बस ए रब हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। आयत नंबर 191 और 19। लफ्ज़ तकवा एक इंतहाई खूबसूरत और जामिया तशरीह है
جو دورہ صحابہ کے مفسر قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استفسار کے جواب میں فرمائی کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اس سوال پر انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ کو کبھی کسی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا جس کی دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، بارہا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چلتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ الجھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس اسی کا نام تقوی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا راستہ دونوں طرف سے خواہشات و ترغیبات کی خاردار جھاڑیوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اس راستے پر اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے چلنے کی ہر ممکن کوشش کرنا اور اطاعت حق کی راہ سے ہٹ کر نافرمانی اور بد کرداری کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا ہی تقوی ہے۔ تقوی اسی صفت کو انسان کے فکر و عمل اور سیرت و کردار میں پروان چڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ سال بھر میں مسلسل 30 دنوں تک روزوں کی یہ سالانہ مشق اہل ایمان کو اسی اطاعت کی تربیت دینے کے لیے لازم کی گئی ہے۔ یہ عمل ہر سال پورے ایک مہینے آدمی کو صبح سے شام تک اسی حالت میں رکھتا ہے۔ اپنی بالکل لازمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کو اپنے خالق و مالک کی اجازت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پھر لطیف یہ ہے کہ سب کچھ وہ خالصتاً رضاکارانہ طور پر صرف اسی کی یقین کی بنا پر کرتا ہے کہ اس کا مالک ہر حال میں ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں کی نظر سے چھپ کر وہ جب چاہے وہ اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، جن کی تکمیل کی اجازت روزے کے دوران نہیں ہوتی، لیکن محض اللہ کی ہر جگہ نگران ہونے کا یقین ہی اسے اس چیز سے باز رکھتا ہے۔ اس طرح روزہ ایک ایسی عبادت بن جاتا ہے جس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے کہ ایک حدیث کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ایسی عبادت قرار دیا جو خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، جس کا اجر بھی حدیث کے الفاظ کے مطابق خود اللہ رب العالمین ہی دیں گے۔ اس طرح روزہ انسان کی سیرت میں تقوی کی آبیاری کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے، بشرطیہ اس مشق کو صحیح شعور کے ساتھ انجام دیا جائے، محض رسم اور رواج کے طور پر نہ بنایا جائے۔ اب ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ آخر روزہ رمضان ہی میں کیوں فرض کیا گیا؟ سال کے باقی 11 مہینوں میں اس مقصد کے لیے کسی اور کا انتخاب کیوں نہ کیا گیا؟ قرآن اس سوال کا جواب بھی پوری وضاحت کے ساتھ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 آیت کی ابتدائی الفاظ یہ ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اس آیت میں روزوں کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب واحد سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان میں روزوں کی فرضیت کا مقصد مسلمانوں کے اندر وہ روحانی پاکیزگی اور بلندی پیدا کرنا ہے جو انہیں قرآن کی روح سے قریب تر کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ انسان جوں جوں مادیت کی سطح سے بلند ہو کر اپنی ذات میں تقوی کی نشو و نما کے ذریعے روحانیت کے مدارج طے کرتا، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کی استدعا اس کے لیے اندر ترقی کرتی چلی جاتی۔ اللہ نے جس طرح اپنا پیغام دینے سے پہلے اپنے رسولوں کو ایک حد تک ترک دنیا کے اس عمل سے گزارا، اسی طرح تمام اہل ایمان کے لیے بھی اس لیے اس کا اہتمام کیا۔ جہاں تک انبیاء کا معاملہ ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کے احکام اس وقت عطا کیے گئے جب آپ نے 40 شب و روز کوہ طور پر روزوں اور عبادت میں گزارے۔
جیوش انسائکلوپیڈیا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی نبوت کے آغاز سے پہلے 40 دن تک روزہ رکھا۔ اس کے بعد ان پر الہام ہوا جو پہاڑی کے وائز کی شکل میں انجیل میں موجود ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت سے پہلے ایک عرصہ تک یہ معمول رہا کہ آپ کئی روز و شب کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے، جہاں روزوں، عبادت اور غور و فکر میں وقت گزارتے۔ ایک عرصہ تک اسی عمل کے جاری رہنے کے بعد اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اس غار حرا میں نازل فرمائی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اگرچہ اپنی ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام ہے، مگر اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، ہر اس چیز میں کمی کر دے جو مادی اعتبار سے عام و حالات میں انسان کو درکار ہوتی ہے، بولنے، ملنے، جلنے، سونے، کھانے، پینے، غرض اپنے تمام مادی نوعیت کے معمولات کم کر دے، حتیٰ کہ ممکن ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے، دنیا کے معاملات سے تقریباً مکمل علیحدگی اختیار کر لے اور پوری طرح صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اس پر غور و فکر کرے، اپنی عملی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی شعوری اور عملی جد و جہد کرے۔ مختصراً یہ کہ یہ وہ افادیت ہے اور مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال ایک مہینے کا یہ ریفریشر کورس ہمارے لیے لازم کیا۔ قرآن سے تعلق اور تقویٰ کی آبیاری، یہی وہ زد راہ ہے جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے عزت و کامرانی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اس کا اصول اس صورت میں ممکن ہے جب ہم رمضان کو سیر و افطار کے چٹخاروں اور پرخوری و شکم و سیری کا مہینہ بنانے کے بجائے پورے شعور کے ساتھ اس کے اصل مقاصد کو سامنے رکھیں۔ اس ماہ مبارک کا ایک لمحہ ایمان و احتساب کے ساتھ گزارنے کی فکر کریں، کیونکہ اس اہتمام کے بغیر رکھے جانے والے روزوں کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اس حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں واضح کیا: کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کے پلے اس مشقت سے رت جگے کے سوا کچھ نہیں پڑتا۔ سنن دارمی، اس واقعے کو کتاب سنن دارمی میں درج کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں: جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الصوم میں درج کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ مسلمان ماہ سیام کی گراں قدر نعمتوں کو سمیٹنے میں مصروف رہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کی ان کاوشوں کو قبول کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آج کی آخری بات، کیا آج آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم علیہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔